السلام علیکم بچوں، ہم نے اپنے اس ماڈیول میں نیوکلیر ری ایکٹر کے ہاٹ ایریا کے مٹیریلز کا ڈسکشن شروع کیا ہوا ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے فیول مٹیریل کو ڈسکس کیا تھا، تو اصولی طور پہ ہمارے پاس فیول راڈز ہوتی ہیں جن کو ہم ری ایکٹر میں انسرٹ کرتے ہیں۔ فیول راڈ کے اندرونی حصے میں فیول کی پیلٹس ہوتی ہیں جو کہ یہاں کراس سیکشن میں دکھائی ہوئی ہے۔ یہ جو سرکل میں ہے یہ راڈ کا کراس سیکشن ہے جس کا اندرونی حصہ فیول پیلٹ ہے، اور اس کے جو باہر کا حصے میں رنگ ہے، وائٹ کلر کا رنگ، یہ والا، یہ وائٹ رنگ، یہ بیسیکلی کراس سیکشن شو کر رہا ہے ہمارے ٹیوب کا۔ تو ٹیوب اور ٹیوب کے اندر پیلٹ یہ فیول راڈ ہے۔ تو آج ہمارا ڈسکشن ہوگا کلیڈنگ مٹیریل پہ، جو کہ بیسیکلی اس ٹیوب کا مٹیریل ہے۔ جو ریکوائرمنٹ ہے فیول راڈ کی وہ یہ ہے کہ سیفٹی اینڈ ایفیشنسی آف ریئیکٹر ڈپینڈز آن ہاؤ ایفیشنٹلی heat generated inside the fuel can be removed۔ اس فیول پیلٹ کے اندر ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے، کہاں سے ہوتی ہے؟ ہیٹ کیسے جنریٹ ہوتی ہے؟ یہ فیول ہے نا، اس کا مطلب ہے اس کا سورس آف انرجی یہ ہے، نیوکلیر فیول ہے۔ تو انرجی کہاں سے جنریٹ ہوتی ہے؟ فرام فیشن ریئیکشن، رائٹ، کریکٹ۔ فیشن ریئیکشن سے ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے، اور اگر وہ سینٹر میں ہو رہی ہے مثال کے طور پہ، تو اب اس نے یہاں سے ٹرانسفر ہونا ہے سینٹر سے پیریفیری تک، اور پھر پیریفیری سے اکراس دس کلیڈنگ مٹیریل ٹو دا کولنٹ۔ اس کولنٹ کا کام کیا ہے کہ یہاں سے ہیٹ کو یہ لے اور کیری کر کے وہاں تک لے جائے جہاں اس ہیٹ نے یوٹیلائز ہونا ہے فار پاور پروڈکشن ٹو دا ٹربائن ایریا، ہمارے پاور پلانٹ تک۔ ریکوائرمنٹ ہماری اس راڈ کی یہ ہے کہ جو ہیٹ یہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے وہ فوری طور پہ ایفیشنٹلی ٹرانسفر ہو۔ سیفٹی اس پہ ڈیپینڈ کرتی، پیرالل آف سیفٹی کا ہے۔ سیفٹی کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ ہیٹ یہیں ایکومولیٹ ہوتی رہے گی، ہیٹ ٹرانسفر سلو ہوگا تو ٹیمپریچر رائز ہوگا، اینڈ دین وی گیٹ انٹو پرابلمس۔ ہمارے پاس لوکل ٹیمپریچر اگر اتنا ہائی ہو گیا کہ سیفٹی لیمٹس کو کراس کر گیا تو دین وی آر ان اے پرابلم۔ تو سیفٹی ڈیپینڈز ایفیشینٹ ہیٹ ٹرانسفر۔ تو اس کا مطلب جو کلیڈنگ مٹیریل ہے اس کے اندر سے ہیٹ نے تیزی سے ٹرانسفر ہونا ہے، دیٹ از سیفٹی۔ ایفیشنسی، obviously ہیٹ یہاں اس لیے جنریٹ ہو رہی ہے کہ پاور پروڈیوس کرے، تو جب ہیٹ یہاں سے نکل کے وہاں جائے گی تبھی پاور نے پروڈیوس ہونا ہے۔ تو دس از کوائٹ obvious کہ ری ایکٹر کی ایفیشنسی بھی اس پہ ڈپینڈ کرے گی کہ جیسے جیسے ہیٹ جنریٹ ہوتی جائے ویسے ویسے آگے یہ کولنٹ اس کو لے کے آگے جائے اور یوٹیلائز ہو جائے یہ پاور پروڈکشن میں۔ تو لیٹ اس اسٹارٹ ود دا ریکوائرمنٹ آف کلیڈنگ مٹیریل، کہ ہمارے ہمیں اس ٹیوب کی جو کلیڈنگ مٹیریل سے بنا ہوا ہے اس ٹیوب کی ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ تو یہ ٹیوب میڈ آف اے میٹیلک alloy، سب سے پہلے اس کا کام یہ ہے کہ ٹو سپورٹ دا فیول۔ فیول ہمارے پاس ہیوی آئسوٹوپس کے ہوتے ہیں، چاہے وہ یورینیم کا آئسوٹوپ ہے چاہے پلوٹونیم کا۔ تو یہ ہیوی آئسوٹوپس بھاری ہیں، اور اب ان کا راڈ کا کام کیا ہے؟ راڈ کا کام یہ اس کا ٹیوب کا کام کیا ہے؟ ٹیوب کا کام یہ ہے کہ وہ اس وزن کو سہار سکے، اس وزن کو اس وقت تک سہارے جب تک کہ ہم اس فیول کو جو ہم نے یہاں لوڈ کیا ہے یہ اپنا سارا کام پورا کر کے ایگزاسٹ نہ ہو جائے۔ میکینیکل سپورٹ ٹو دا فیول جو کہ پیلٹس کے فارم میں اندر اسٹیک ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ فیول اس کے اندر بند ہے، تو اس ٹیوب کا کام یہ ہے کہ اس فیول کو اس کے اندر کنفائن رکھے۔ اگر فرض کریں کہ فیول یہاں کنفائن نہیں ہوتا تو باہر ہمارے پاس
وہ کولنگ مٹیریل ہے، وہ فلوئڈ ہے جو کہ یہاں سے ہیٹ کو لے گا اور لے کے کہیں دور جا کے اس کو حوالے کرے گا تاکہ اس سے آگے بجلی پیدا ہو سکے۔ تو جہاں جہاں وہ فلوئڈ جائے گا وہاں وہاں اگر یہ ہمارا ریڈیو ایکٹیو مٹیریل فیول چلا گیا تو دین اٹ ول اسپریڈ آؤٹ ایوری ویئر۔ وہ ہمارے لیے ایک ایشو ہے۔ دس از ناٹ دی آپشن آف چوائس کہ ہم ہر جگہ اس کی حفاظت کرتے رہیں، کیونکہ فیول کے ہیزرڈس ہیں، اس کے ہیزرڈس ہیں۔ دا سیم از ٹرو ود دا فیشن پروڈکٹس۔ فیول تو ایک یورینیم یا پلوٹونیم ہے، لیکن اب اس کی فشن اگر یورینیم کی ہو رہی ہے تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ 30 ڈفرینٹ ریئیکشنز پاسبل ہیں۔ اس کا مطلب 60 ڈفرینٹ پروڈکٹس، اور پھر ان پروڈکٹس کا پھر مزید ڈکے، تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہمارے پاس ایک آئسوٹوپ پروڈکشن کا یہاں شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ان سارے آئسوٹوپس کو کنفائن نہیں رکھیں گے تو اس میں بہت سے ایسے ہیں جو بہت زیادہ نقصان دہ ہوں گے، جو بہت زیادہ ڈینجرس ہوں گے، جن کے ہیزرڈز بہت زیادہ ہوں گے، تو وہ ہر جگہ پھیل جائیں گے۔ تو اس ٹیوب کا کام ان فشن پروڈکٹس کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ تیسرا کام اس کا کیا ہے؟ پریونٹ دا فیول کانٹیکٹ ود دا کولنٹ۔ کولنٹ اگر پانی ہے ہمارا تو پھر یورینیم از ریئیکٹیو، اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، کروژن ہوتی ہے، تو اور پھر مزید وہ 60 اور اگر جو فشن پروڈکٹس ہیں تو ایک بڑی ورائٹی یہاں موجود ہے کیمیکل ایلیمنٹس کی، جو جن کی بیہیویئر آف انٹریکشن، بیہیویئر آف کروژن، جو فلوئڈ ہے ہمارا باہر، جو ہمارا کولنٹ ہے اس کے ساتھ مختلف ہوگا۔ تو اس کا کام کیا ہے کہ اس کو اس کانٹیکٹ سے بچانا، خود بھی کروڑ نہ ہونا سب سے پہلے، نہ اندر والی چیز سے نہ باہر والی سے، اور اس ویرائٹی کو بھی کنفائن رکھنا تاکہ یہ کسی کروسیو انوائرمنٹ سے یہ ان کانٹیکٹ نہ آئے۔ تو یہاں اس تصویر میں آپ کو یہ پیلٹس نظر آ رہی ہیں، یہ ٹیوب ہے جو کلیڈنگ مٹیریل ہے، اور بیچ میں یہاں خالی جگہ ہے، اس کے درمیان یہ ٹیوب کی اگر وال ہے تو اس وال کے اس کے درمیان خالی جگہ ہے تاکہ جو فشن پروڈکٹس یہاں بن رہی ہیں اگر ان میں سے ہیلیم بھی بن رہی ہے، ہیلیم از واٹ؟ الفا پارٹیکل بیسیکلی، تو ہیلیم گیس بھی بن رہی ہے تو اس گیس کو بھی کہیں موجود ہونے کی جگہ موجود ہو، ورنہ اگر یہاں جگہ نہیں ہوگی تو یہ ہائی ٹیمپریچر پہ یہ گیس پریشر کا لگے گا اس کا، جو پریشر الٹیمیٹلی اس ٹیوب کے اوپر آئے گا۔ تو تھی ریکوائرمنٹ۔ اب ہم نے اگر فیول سلیکٹ کرنا ہے تو بچوں کریکٹرسٹکس کیا ہوں گے؟ تو ایک چیز تو آپ نے اس سبجیکٹ میں ذہن نشین کر لینی ہے کہ مٹیریلز جب ہم استعمال کریں گے تو وہ ایک مٹیریل کی خاص ریکوائرمنٹ جو اب تک آپ نے کسی فیملی آف مٹیریل میں نہیں پڑھی ہوگی، وہ یہاں کنسیڈر ہمیں سب سے پہلے کرنی ہوگی۔ ہائی ٹیمپریچر مٹیریل، کوئی ضرورت نہیں اس ریکوائرمنٹ کی۔ ایرو اسپیس مٹیریل، کوئی ریکوائرمنٹ نہیں اس قسم کی چیزوں کی۔ کروژن ریزسٹنٹ، ویئر ریزسٹنٹ، اور کریپ ریزسٹنٹ، تو ان سب یہ ساری جو پراپرٹیز ہیں وہ ایک طرف، اور نیوکلیر مٹیریلز کی ایک انوکھی ریکوائرمنٹ ایک طرف، کون سی ہے وہ ہے اس کا کیا؟ نیوکلیر کراس سیکشن۔ اس کا نیوکلیر کراس سیکشن کہ how it interacts with thermal neutrons for example۔ تو کلیڈنگ مٹیریل کا کوئی رول نیوکلیر ریئیکشن میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے نیوٹرون سے اس کا کوئی ریئیکشن ہماری ریکوائرمنٹ نہیں ہے، نہ اس نے فشن کرنا ہے، نہ اس کا پوائزن کا رول ہے، نہ اس کا اسکیٹرنگ کا رول ہے۔ تو اس کا بیسیکلی جتنا انٹریکشن نیوٹرون سے کم ہوگا اتنا ہی ایک اچھا مٹیریل شمار ہوگا، اور ایبزارپشن کے کیس میں خصوصاً، کیونکہ ایبزارپشن کا رزلٹ دو ہی نکلنے، یا تو نیوٹرون نے غائب ہو جانا ہے یا فشن ہو جانی ہے، اور یہ دونوں کام ہم فیول سے لے رہے ہیں، فشن کا کام، ایبزارپشن کا کام یا کیپچر کا کام ہم لے رہے ہیں کسی اور چیز سے، کسی اور جگہ پہ، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ تو کلیڈنگ مٹیریل کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ نیوٹرونز کے ساتھ بے حس ہو جائے۔
کیونکہ یہاں ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہے تو ہائی میلٹنگ پوائنٹ ایک اچھی چیز ہے، پھر ہائی ٹیمپریچر کے اوپر اسٹرینتھ بھی، اور ان جرنل مٹیریل کی ڈکٹیلٹی تاکہ اس کو ہم ٹیوب کی شیپ دے سکیں۔ تھرمل کنڈکٹیوٹی ہم نے آلریڈی ٹچ کر لیا۔ کمپیٹیبلٹی وتھ فیول، کہ فیول کے ساتھ یہ مٹیریل، کلیڈنگ مٹیریل ایسا نہ ہو کہ خود ہی کروڈ ہونے لگے یا اس کو کروڈ کرنے لگے۔ اسی طرح کروژن واٹر کے ساتھ بھی، دونوں سائٹ پہ اٹ شوڈ بی سیف ٹو یوز ایز فار ایز کروژن از کنسرنڈ۔ بچوں، دس از دا کراس سیکشن فار تھرمل نیوٹرانس، کہ تھرمل نیوٹرانس کے ساتھ کلیڈنگ مٹیریل کا بیہیویئر۔ تو ہم نے آلریڈی پڑھا ہے کہ سب سے بیسک ریکوائرمنٹ ہماری ہے نیوکلیر کراس سیکشن فار ایبزارپشن آف تھرمل نیوٹرانس۔ تو ہم نے بیس بنا لیا بیریلیم کو، کہ فرض کریں کہ بیریلیم کا ایبزارپشن ہم 1 ایزیوم کر لیں، 1 ہے، ہوتا ہے اس کا کوئی فریکشن آف اے بارن ہے، ہنڈریڈس آف اے بارن میں کہیں ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، لیکن اگر ہم 1 ایزیوم کر لیں تو میگنیشیم کا اس سے کتنے گنا زیادہ ہوگا؟ 7 ٹائمز، 20 ٹائمز زرکونیم کا، 24 ٹائمز ایلومینم کا، نکل کا 500 پلس ٹائمز، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے جیسے ہم اس ٹیبل میں فرام لیفٹ ٹو رائٹ جا رہے ہیں، ہمارے پاس نیوکلیئر کراس سیکشن تھرمل نیوٹرانس کا مٹیریلز کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو بچوں، لیسن کیا ہے یہاں سے؟ ویئر وی شوڈ اسٹے، وی شوڈ اسٹے ایز فار ٹو دا لیفٹ ایز پاسبل، کریکٹ۔ اور یہاں ہم نے ایک ایک لائن آف ڈیویژن بنا دی ہے، تو یہ کس چیز کو یہ ڈیوائڈ کر رہی ہے؟ یہ ڈیوائڈ بیسیکلی کر رہی ہے کہ لو کراس سیکشن اینڈ ہائی، یہ 2 ڈیجٹس میں، یہ 3 ڈیجٹس میں، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہمارے ایلیمنٹس ہیں۔ ایلیمنٹس کے بعد تیسری لائن میں ان ایلیمنٹس کے میلٹنگ پوائنٹ ہے، ان ایلیمنٹس کے میلٹنگ پوائنٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو ایسے ہیں جو 3 ڈیجٹس میں 650 660، اس کے بعد یہ 1000 کی رینج میں آ گئے، اپروچنگ 2000، اور سیم از ہیئر کہ 1000 اور 2000 کے درمیان، اور بعض ایون 2000 سے بھی ایکسیڈ کر رہے ہیں، تو ہائی میلٹنگ پوائنٹس۔ یہاں پہ نوٹس ہیں کچھ، فار ایگزامپل نائیوبیم کے ساتھ ہے کہ اگر کروژن ریزسٹنس ریئیکٹر کی ایٹماسفیئر ایسی ہے کہ کروژن از اے میجر ایشو فار کلیڈنگ مٹیریل، تو پھر وی کین آپٹ سم ریفریکٹری مٹیریل لائک نائیوبیم، پھر ہم یہاں جا سکتے ہیں۔ اگر ہائی ٹیمپریچر کی میں اسٹیبلٹی بھی چاہیے، کروژن ریزسٹنس کی بھی ایک حد تک ریکوائرمنٹ ہے پانی کے میں، فار ایگزامپل، تو اسٹین لیس اسٹیل از دی آپشن، اور اسٹین لیس اسٹیل کا مین کانسٹیچوئنٹ آئرن ہے، تو اس لیے آئرن موجود ہے۔ اس کے بعد اگر کچھ ہے تو کرومیم اور نکل ہے، تو وہ بھی یہاں موجود ہے۔ نکل اسپیسیفکلی یہاں مزید اس لیے کہ اگر کام اسٹین لیس سے نہیں چلے گا، ہمیں اور بھی زیادہ کوئی اسٹرانگ ہائی ٹیمپریچر پہ مٹیریل چاہیے، کیونکہ ہمارے ریئیکٹر کا اگر ٹیمپریچر اور زیادہ ہے، جیسے جیسے ہم نیکسٹ جنریشن ریئیکٹرز کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے آپریٹنگ ٹیمپریچرز بڑھتے جا رہے ہیں، تو دس از ویئر وی کین یوز نکل بیسڈ سپر الوائز، دیٹ از وائی نکل از ہیئر، نکل بیسڈ سپر الوائز۔ فی الحال ہم نے یہ کیا کہ اس کو بلینک کر دیا کہ ان جرنل یہ اس لائن سے ادھر ہے، نیوکلیر کراس سیکشن زیادہ ہے ان کا، ان کو ہم نے کسی اور وجہ سے ان کو ہم نے مارک کیا ہے، اور وہ وجوہات ان کی سب کی یہ موجود ہیں ادھر۔ بیریلیم باقی چیزوں کے علاوہ از ٹاکسک ایز ویل، تو بہت سے ملک ایسے ہیں جو اپنے ملک میں بیریلیم کی پروسیسنگ انہوں نے بین کی ہوئی ہے، کہتے یہ ہے کہ پکاؤ تم، کھائیں گے ہم، یو فیبریکیٹ اینڈ وی ول یوز۔ میگنیشیم پور ہائی ٹیمپریچر اسٹرینتھ، کروژن بھی اس کی اچھی نہیں ہے۔ الومینم صرف جب بہت ہی لو ٹیمپریچر ریئیکٹر جو کہ فرسٹ جنریشن میں تھے یا سیکنڈ میں تھے، وہاں اس کا استعمال ہو سکتا تھا، تو اس کا لمیٹڈ یوز اور اسٹوری آف دا پاسٹ مورلیس۔ بچا کیا بچوں؟ یہاں پہ بچ گیا زرکونیم، بچ گیا زرکونیم، ہائی میلٹنگ پوائنٹ، اس کا نیوکلیر کراس سیکشن از فیوریبل۔ تو اب ہمارے پاس آپشن زرکونیم ہے، ہم بجائے پیور میٹل کے ہم اس کے الوائز یوز کرتے ہیں، یہ آپ کو اندازہ ہے آلریڈی کہ انجینئرنگ میں پیور ایلیمنٹس کا استعمال بہت لمیٹڈ ہے، بہت خاص اپلیکیشنس میں۔ ان موسٹ آف دا کیسز ہم پیور کے بجائے
alloys یوز کرتے ہیں تاکہ ہم پراپرٹیز کو اپنی مرضی سے ٹیلر کر سکیں. ڈیزائن ریکوائرمنٹس اس کے علاوہ کیا ہیں؟ ہم کچھ دیکھ چکے ہیں. ڈکٹیلٹی ہم نے دیکھ لیا کہ ہمیں ٹیوب کی شکل بنانی ہے. امپیکٹ آبویسلی کوئی جھٹکا پڑے کچھ ہو تو مٹیریل ایسا نہیں ہے جو کہ بسکٹ کی طرح ٹوٹ جائے. کریپ ریزسٹنس، جیسے جیسے ریئیکٹرز کے جنریشن چینج ہو رہی ہے ویسے ویسے کریپ ریزسٹنس، ٹیمپریچرز ہائی ہو رہے ہیں، لوڈ بھی ہے کیونکہ بھاری چیزیں اس میں رکھی ہیں، بھاری آئسوٹوپس ہیں، تو اسٹریس بھی موجود ہے، ٹیمپریچر بھی موجود ہے. اب اس کے بعد کیا رہ گیا کہ اس ٹیوب کی لائف کتنی ہے، کتنے عرصے اس نے یہ بوجھ، یہ ٹیمپریچر برداشت کرنا ہے. تو کریپ کا فینومینا از امپورٹنٹ فینومینا ٹو کنسیڈر. کریپ کے علاوہ ہائی ٹیمپریچر اسٹرینتھ ان اٹ سیلف. پھر کروژن کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، بوتھ کمپیٹیبلٹی وتھ فیول ایز ویل ایز دا کولنٹ، اور ہائی تھرمل کنڈکٹیوٹی جہاں سے آلریڈی ہم نے پہلی سلائیڈ پہ شروع ہی کی تھی کہانی. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت ریئل ایلیمنٹس ہیں جن کے درمیان ہمارا چوائس لمیٹڈ ہو جاتا ہے، وہ بیسیکلی فرسٹ سیکنڈ جنریشن میں ہم نے ایلومینم الوائز کو استعمال کر چکے ہیں. ہم 200 از میکسیمم لکھا ہوا ہے، ریالٹی از ایون لیس دین 100. اور زرکونیم یہ ہم نے ٹک بھی کیا ہے کہ ہمارا یہ آپشن آف چوائس ہے، اور بعض فیوچر ریئیکٹرز میں یا بعض اسپیسیفک ریئیکٹرز میں اسٹین لیس کے بھی ہم استعمال کرتے ہیں. بچوں زرکونیم کے ساتھ پہلے تو ایلوائے سے پہلے آتے ہیں ذرا زرکونیم میٹل ایلیمنٹ اٹ سیلف. آپ نے اس سبجیکٹ میں یہ نوٹ کیا ہوگا کہ کسی ایلیمنٹ کا سلیکشن کافی چیز نہیں ہے. اٹ از ناٹ انف کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی یورینیم ہمارے پاس ہے تو فیول بن گیا. نو، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یورینیم کے آئسوٹوپ کو دیکھنا ہے کیونکہ ہمارے لیے امپورٹنٹ کراس سیکشن ہے، اور دو آئسوٹوپس کا کراس سیکشن کیٹیگوریکلی ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. یورینیم کا فار ایگزامپل جو سب سے زیادہ زمین میں ابنڈنٹ ہے 238، اس کا کراس سیکشن فشن کا نیگلیجبل ہے. تو یہاں پر سوال صرف ایلیمنٹ کا نہیں ہوتا، آئسوٹوپ کا بھی ہوتا ہے. اسی لیے ہم یورینیم کو یا فیول کو استعمال جب کرتے ہیں تو پہلے اس کو انرچ کرتے ہیں، اس کے آئسوٹوپ کو اپنی مرضی کے آئسوٹوپ کو بڑھاتے ہیں. زرکونیم کے کیس میں کیا ہے، یہاں بھی ہماری کنسرن تو نیوکلیر کراس سیکشن ہی ہے نا. بیسیکلی دس کوشچن واز ریز بائی اے اسٹوڈنٹ ان دا کلاس، اور مجھے اب نام یاد نہیں رہا لیکن ورتھ یہ تھا کہ میں اس سلائڈ کو اس اسٹوڈنٹ کے نام سے ڈیڈیکیٹ کر دیتا، وچ از ڈیڈیکیٹڈ، نام یاد نہ تب بھی. تو ویری گڈ کوشچن واز آسک کہ زرکونیم میں ہم اس قسم کی ڈفرینسیشن کیوں نہیں کرتے. تو بچوں جواب از ویری ویری سمپل اینڈ ویری obvious فرام دس سلائڈ کہ ہماری مین کنسرن کراس سیکشن آف ایبزارپشن اگر ہے تو فار آئسوٹوپ فرام دس ٹو دس، یہاں سے یہاں تک آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کراس سیکشن فار ایبزارپشن ہارڈلی کراسز ون، صرف اس کیس میں. اور اگر ہم مکسچر لے رہے ہیں زرکونیم کا، ہم تو وہی لے رہے ہیں جو نیچر میں موجود ہے، تو اس کا ویٹڈ ایوریج جو آتا ہے وہ ایبزارپشن کا از لیس دین 1 بار، بائی فار 5 ٹائمز لیس دین 1 بار ان فیکٹ. ٹھیک ہو گیا. اسکیٹرنگ بھی، اگرچہ کہ اسکیٹرنگ کے بعد نیوٹرون ہمارا ضائع نہیں ہوتا، لیکن اسکیٹرنگ کی ایشو بھی ہماری کوئی نہیں ہے. مطلب یہ مٹیریل جو ہے وہ اسکیٹرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بے ضرر ہے، ایبزارپشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بے ضرر ہے. ٹوٹل ایبزارپشن اس کا جو ویٹڈ ایوریج ہے اٹ از لیس دین 10 پارٹس. So this is why zirconium as an element, not just an isotope, as an element ہمارے لیے convenient ہے. Zirconium metal ہو گیا. Now we come to the alloy. As a metal زمین میں یہ موجود ہے. Alloying ہم کرتے ہیں اس کی بالکل نقص درست کرنے کے لیے، ٹیلر کرنے کے لیے اس کی پراپرٹیز کو. اور اب نقص درست کرنے میں وی آر سو پکی کہ بوائلنگ واٹر ریئیکٹر ہوگا تو وی یوز 1 alloy of zirconium، پریشرائز واٹر ہوگا
تو وی آر مور کمفرٹیبل ود اندر alloy. ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. فیول دونوں کیس میں ہمارے پاس یورینیم آکسائڈ ہے، ڈائی آکسائڈ، اور یہ دونوں زرکلوئے 2 اور 4 کی کمپوزیشن ہے اس ٹیبل میں. یہ ایلیمنٹس ہیں اور یہ رینجز ہیں. یہ رینجز ہیں اس کی زرکلوئے 2 کی، زرکلوئے 4 کی، اور یہ رینجز ہے یا یہ ان ایلیمنٹس کی کمپوزیشن کی یہ کنڈیشن ہے. تو بچوں کوئی کمنٹ اس ٹیبل پہ؟ پہلی بات تو یہ بتا دیں کہ اس سائڈ کے اور اس سائڈ کے ٹیبل میں بیسک فرق کیا ہے. جی شابش. بیسک فرق یہ ہے کہ یہاں پر رینجز دی ہوئی ہیں ان سب ایلیمنٹس کی، یہاں لوور رینج نہیں دی. لوور رینج جیسے لکھا ہے اس سے پتہ چلتا ہے لوور رینج از 0. نہیں ہوگا تو بہت اچھا ہے، میکسیمم اتنا ہوگا، میکسیمم اتنا ہوگا. اور یہاں رینجز دی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل آکسیجن 1000 پی پی ایم کا مطلب ہے 1% سے 1.4%. تو 1% کی رینج میں یا آکسیجن ہے یا 10 ہے. سی باقی بے شک ایلوائنگ ایلیمنٹس ہیں لیکن فریکشن آف اے پرسنٹ ہے. تو ہاؤ پریسائزلی اینڈ ہاؤ میٹیکولسلی اس کی کمپوزیشن سیلیکٹ ہوئی، یہ بھی ایک اسٹوری ہے. یہ بھی ایک اسٹوری ہے. اگر زرکلوئے تک ہم پہنچے اس کورس میں تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ کس اتفاق کے تحت یہ والی کمپوزیشن جو ہے وہ سیلیکٹ ہوئی تھی. فی الحال ہم اس سلائیڈ پہ اپنا فوکس رکھتے ہیں کہ یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جن کا نیوکلیئر کراس سیکشن جو ہے ہمارے لیے اتنا مسئلہ ہے کہ ہم نے ان میں سے یہ کتنے ہو گئے، 3 4 5 6 4 10 12، تو آلموسٹ یہ 20 کے قریب ایلیمنٹس ہیں جن کی اپر لمٹس ڈیفائن ہیں. اپر لمٹس ہیفنیم فار ایگزامپل 100 پی پی ایم 0.1% سے زیادہ برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ایبزارپشن کراس سیکشن زیادہ ہے. اور یہاں ہمیں زرکلوئے یا زرکونیم میں ایبزارپشن کراس سیکشن جتنا کم ہو اتنا اچھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. ہم نے کیا کیا کور کیا ہے؟ ہم نے بیسیکلی اپنے فیول راڈ کا ایک پارٹ فیول ہم پہلے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں، اور کلیڈنگ مٹیریل ہم نے آج دیکھا ہے. کلیڈنگ مٹیریل کا کام کیا ہے؟ یہ کہ وہ بیسیکلی ہولڈ کرے ایک ہیوی فیول کو، ہیوی آئسوٹوپ فیول کو، اور وہ فیول کو کنفائن رکھ کے پھیلنے نہ دے، فشن پروڈکٹس کو کنفائن رکھ کے پھیلنے نہ دے، اور ان دونوں کو جو اس مٹیریل اس کے اندر ہیں ان کو کروسیو ایٹماسفیئر سے بھی سیف رکھ سکے. پھر ہم نے دیکھا کون کون سے ایلیمنٹ نیچر میں موجود ہے، کون کون سے ایلیمنٹ ایسے ہیں جو کہ ہمارے کام کے ہو سکتے ہیں آئسوٹوپ. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایز فار ایز نیوکلیئر کراس سیکشن از کنسرن ہم سب سے کمفرٹیبل زرکونیم کے ساتھ ہیں. اور پھر زرکونیم کے دو ایلوائز، وائی زرکونیم ایز این ایلیمنٹ not as an isotope is an important question. اور اس کے بعد پھر اس کی کمپوزیشن جو الوائنگ ایلیمنٹس ہیں اس میں کمپوزیشن کنٹرول، کیونکہ یہاں نیوکلیئر کراس سیکشنز آر ویری کریٹیکل. بچوں از دیر اینی کوشچن؟ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم یہاں اس کا ختم کرتے ہیں. ویل اسٹاپ ہیئر. تو اللہ حافظ بچوں.